السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تجوید کے قواعد میں دانتوں کے نام سیکھیں گے، تو آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو دانتوں کے نام یہاں سے آگے جو مخارج آ رہے ہیں ان کا تعلق دانتوں سے ہے، ٹھیک؟ جو آگے مخارج ہم سیکھ رہے ہیں نا ان کا تعلق دانتوں سے ہے، تو اس لیے پہلے دانتوں کے نام یاد ہونے چاہیے تاکہ مخارج کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ کل دانت جو ہمارے ہیں وہ 32 ہیں، جن میں سے 12 دانت ٹیتھ اور 20 مولر داڑیں۔ 12 دانتوں کے نام یہ ہیں: ثنایا، رباعی، انیاب۔ 4 ثنایا ہیں، 4 رباعی ہیں اور 4 انیاب ہیں۔ 20 داڑوں کے نام یہ ہیں: ضواحک، طواحن، نواجذ، ٹھیک؟ سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا اولیہ کہتے ہیں، جو بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے سامنے والے جو دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، 2 بالکل سامنے، وہ ثنایا اولیہ کہلاتے ہیں ان کا نام، ٹھیک ہے؟ اور نیچے والے 2 ثنایا سلفا کہتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو 4 دانت ہیں، یعنی 2 اوپر ثنایا کے دائیں بائیں اور نیچے ثنایا کے دائیں بائیں، اور ان کو رباعی کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو پیش نہ آئے۔ اچھی طرح جب آپ یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو تجوید سیکھنے میں، ان کو الفاظ کے مخارج سیکھنے میں، صحیح ادائیگی کرنے میں بالکل بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، ٹھیک؟ پھر اسی طرح رباعی کے ساتھ اوپر نیچے 4 دانت ہیں، انہیں انیاب کہتے ہیں۔ پھر انیاب کے ساتھ جو 4 دانت ہیں انہیں ضواحک کہتے ہیں۔ پھر ضواحک کے ساتھ جو 12 دانت ہیں، یعنی 3 اوپر دائیں طرف، 3 اوپر بائیں طرف، 3 نیچے دائیں طرف اور 3 ہی نیچے بائیں طرف، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو 4 دانت ہیں ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ یہ نواجذ بچوں کے دانت نہیں ہوتے۔ دانتوں کا نقشہ بھی پیش کیا گیا ہے ساتھ ساتھ، اور بالکل اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس کو زوم کیجئے گا، زوم کر کے اس کو لازمی نقشے کو دیکھیے گا، پھر آپ لوگوں کو بالکل صحیح سے سمجھ آ جائے گی۔ ساتھ ساتھ ان کے مینشن بھی کیا گیا ہے کہ کون سے دانتوں کا کیا نام ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک؟ تو اس کے بعد مخارج نمبر 8 آ رہا ہے جو ہے ضاد، ٹھیک ہے؟ تو ضاد یہ پورا حروف ہے، ٹھیک ہے؟ ضاد جو ہے یہ پورا حروف ہے، اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگ جائے، دائیں طرف یا پھر بائیں طرف، تو ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک؟ مطلب جب ہم ضاد کا مخرج نکالتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے ایک سائیڈ کو ہو کے ایک سائیڈ سے ہماری داڑوں کو جا کے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب داڑوں کے ساتھ ٹچ ہوگی تبھی ہم ضاد کا صحیح مخرج ادا کر سکیں گے۔ اگر ہماری زبان کی جو سائیڈ والی چیز ہے نا، ایک سائیڈ سے، وہ کسی بھی طرف ٹچ نہیں ہوگی تو ہم ضاد کے صحیح مخرج تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے دھیان کرنا ہے۔ تو اچھی طرح اس کو سیکھیے گا۔ ضاد ضاد، اپنی زبان کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہماری زبان کس طرف جا کے لگ رہی ہے۔ کسی کی دائیں طرف لگتی ہے اور کسی کی بائیں طرف لگتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کی دائیں طرف لگے یا پھر سب کی بائیں طرف لگے، تو یہ اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ ضاد کو ادا کریں گے نا، اس کے مخرج کو، تو آپ لوگوں نے خود نوٹس لینا ہے کہ ہماری جو زبان کی سائیڈ ہے وہ کس طرف جا کے لگ رہی ہے، دائیں طرف یا پھر بائیں طرف۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے خود دھیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ضاد تمام حروف میں مشکل ترین حروف ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا مشکل ہے، تو اس کے مخرج تک پہنچنا بھی تھوڑا مشکل ہے، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے۔ کوشش کرنے کے بعد ضاد تمام حروف میں مشکل ترین حروف ہے۔ اس کی آواز دل کی آواز، دال کی آواز کی ساتھ ہرگز نہیں ملتی، کیونکہ دال میں زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دال جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو زبان کی جو نوک ہے نا وہ دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، دال، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ خود وہ الفاظ بول کے دیکھا کریں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہماری زبان جو ہے کس طرف لگ رہی ہے۔ تو دال میں ہماری زبان جو ہے ٹپ جو دانتوں کے ساتھ لگتی ہے، تو ضاد کا جو مخرج ہے اس کی جو سائیڈ ہے نا زبان کی، وہ جا کے داڑوں پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔
زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، جبکہ دعاد میں زبان کی نوک کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی۔ دعاد، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ خود ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ دعاد میں زبان کی نوک کہیں بھی ٹچ نہیں ہوتی، صرف سائیڈ ٹچ ہوتی ہے۔ یہ تصویر بھی دی ہوئی ہے، تصویر کو اچھی طرح دیکھیے گا اور اپنے دعاد کا مخرج بالکل ٹھیک کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو خوب پریکٹس کیجیے گا اور رہیے گا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ کل نیو لیسن بھیجا جائے گا، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی کتاب کا بہترین پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔